خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں، ہر زمانے میں نئے لگتے ہیں، ہر دور میں تازہ نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آج ہم سے بات کر رہا ہے، اور جب ہم اس قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے علی آج ہم سے بول رہے ہیں۔ بھائی ہم سب مل کر سورج کو دیکھتے ہیں کہ اب طلوع ہو گیا ہے، اب زوال کی طرف جا رہا ہے، اب غروب کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اپنے یومیہ اوقات سورج کو دیکھ کر طے کرتے ہیں، ہم سب سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں، سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ لہذا یہ قرآن ہو یا علی کا کلام، میں تو ایک جملہ کئی جگہ کہہ چکا ہوں یا تکرار کر رہا ہوں، اگر نہج البلاغہ یعنی مولا علی کا کلام نہ ہوتا تو قرآن کی عملی تفسیر نہ ہو۔ قرآن کی عملی تفسیر کو علی کا کلام کہا جاتا ہے۔ اور ابھی تو میرے مولا کو 4 سال 4 مہینے اور 1 ہفتہ تو مولا کی ظاہری حکومت تھی، اس میں بھی 18 مہینے تو جنگ صفین میں چلے گئے، یہ 3 مہینے جنگ جمل میں چلے گئے، 2 مہینے جنگ نہروان میں چلے گئے، تو وہ 4 سال میں بھی آدھا دور بھی نہیں رہا۔ یہ علی 1 سال بولے ہیں تو نہج البلاغہ بنی۔ اور اگر میرے مولا علی کو کوئے میں نہ بولنا پڑتا، ہم سے بولنا ہوتا تو کیا ہوتا جو آج ہم محروم ہیں۔ میں ابھی ماہ مبارک رمضان میں پی ٹی وی پر، سرکاری ٹی وی چینل پر ماہ رمضان کے پروگراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا تھا، تو وہاں بات آ گئی کہ قرآن کو جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے سنی شیعوں کے پاس ہے، اس قرآن کو جمع کس نے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو ہم نے حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی میں بھی ایک بات کر کے اس سوال کا جواب وقفہ آ گیا تھا تو ہمیں ہمانگی ہو گئی۔ ہم نے کہا جی ایک ایسا جواب دیں جو کوئی الجھن والا نہ ہو، اس لیے کہ ہم رسانوں پہ الجھنیں بڑھانے نہیں جاتے ہیں، ہم الجھنیں ختم کرنے جاتے ہیں، اور یہ ممبر بھی نفرتیں پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی مجلس میں برابر کی تعداد سنی بھائیوں کی بیٹھی ہے، اور پھر سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے، سندھ کا تو ہندو بھی مولائی ہے۔ میں خود مجلس پڑھتا ہوں، مولا میں ایک ہندو بانی ہوتا ہے مجلس، میں ہندو بانیوں کی طرف سے بھی مجلس پڑھتا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ اور جو ہے حضرات کی، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم تو ہو تو تمہاری ہے کربلا۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ مجلس کا تو حسن ہی کچھ اور ہے، نہ نماز میں اور نہ عزاداری میں کوئی جھگڑا ہے، عزاداری اور نماز میں کوئی جھگڑا نہیں۔ حسین کا ذکر اللہ کی بندگی بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ میں دلیل دینے جا رہا ہوں، سرکار کی پشت پر جب حسین آ کر بیٹھے تو ذکر پڑھا یا کم ہوا؟ حسین کی یاد اللہ کی تسبیح بڑھاتی۔ یہ میری مس مینجمنٹ ہے، یہ میرا عدم نظم و ضبط ہے، یہ میری تنظیم کا فقدان ہے کہ میں مجلس کو اور نماز کو ٹکرا دیتا ہوں۔ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے آپ؟ اس وقت مؤذن ہمیں پکار رہا تھا اور ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، نہ حسین کا اللہ سے، ہم تو امام بارگاہ اور مسجد ساتھ بناتے ہیں، جو ساتھ ہوتا ہو اس میں جھگڑا نہیں ہوتا، مگر آپ نے یہ امام بارگاہ علیحدہ بنایا ہوا ہے، مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے، مسجد میں مجلس آپ کیوں نہیں کرتے؟ سنی مدرسہ بناتا ہے، شیعہ بھی مدرسہ بناتا ہے، سنی مسجد بناتا ہے، شیعہ بھی مسجد بناتا ہے۔ شیعوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں جو امام بارگاہ بھی بناتے ہیں۔ ایک ہال بن گیا، مائک وہاں بھی لگا ہوا ہے، ممبر وہاں بھی ہے جی، فارسی سے کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، تو اسی میں مجلس بھی کریں، اسی میں نماز بھی کریں۔ کیوں ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ علیحدہ بنائے؟ مینجمنٹ ایک ہی ہوتی ہے، تنظیم، جماعت، ٹرسٹ، انجمن ایک ہی ہوتی ہے، یہ علیحدہ سے آپ نے کیوں بنایا ہوا ہے؟ کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے شکایت کی نا، یہودیوں نے شکایت کی، عیسائیوں نے اللہ سے شکایت کی کہ ہم مسجد گئے تھے اسلام سمجھنے کے لیے، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا مگر آپ جواب دیں کہ ہم نے مسجد کے برابر میں امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ پہلے انہیں حسین کی محبت سے آشنا کر دو، جب حسین کی محبت سے اور امام کی مودت سے یہ آشنا ہو جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ حسین کے سجدے پر رونے والے سجدہ نہ کریں، اللہ کی عبادت نہ کریں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ نظام اس سے بہتر نظام نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے نہیں پتا، مگر میں اور ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ اس دروازے کے رنگ ہی کچھ اور ہے، اس گھرانے کا ڈھنگ ہی کچھ اور ہے۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں یعنی اہل بیت کے دروازے پر، یہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ اچھا کیا یہاں طے ہوا ہے کہ ایک ہی دوست نعرہ لگائے گا؟ والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ، قسم ہے مصطفیٰ کے زمانے، اللہ نبی کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ زمانہ بھی مصطفیٰ کا ہے، 40 سال کا نہیں، 23 برس کا نہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، میں تو ان پر رحم کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں،
ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے. نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی. ورنہ کوئی علی سے پوچھے نبی کب سے ہے, کوئی بی بی خدیجہ سے پوچھے کہ نبی کب سے ہے. نبی 40 سال کے عمر میں نبی نہیں ہوئے. یہ انسان کی پرانی کمزوری ہے کہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے. تم کہیں گم تھے, تم کہیں ناپید تھے, کہیں تم بھٹکے بیٹھے تھے, روزانہ اپنے ہاتھوں کا بت بناتے تھے, اور پھر جب ضرورت پڑتی تھی تو اسی کو کھا لیتے تھے. یہ تم کہیں گم تھے, نبی کہیں نہیں تھے. ابھی تو کب سے نبی تھے اس کا مجھے تو اندازہ نہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ. کن تو نبی وآدم بین الماء والطین, میں نبی تھا. اب یہ نبی تھا کا جملہ جب بولا ہے جب زمانہ نہیں تھا. میں نبی تھا اور آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. میں تھکے ہوئے نہیں ہے تو جملہ کہوں. ایک آیت آپ سب کو یاد, قرآن کی بہت ساری آیات ہم سب کو یاد ہے. ایک مشہور ترین آیت پڑھ رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, اللہ اور اللہ کے ملائکہ نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں. تم بھی نبی پہ صلوات بھیجو اور سلام بھیجو. جی نبی پر صلوات. ہمارے نبی نبی ہیں یا رسول ہیں؟ ہمارے نبی رسول ہیں یا امام ہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول؟ اللہ نے کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد؟ کیوں کہا نبی؟ اس لیے کہ رسول اعلان رسالت کے بعد پہچانے جائیں گے. محمد کو جب پہچانا جائے گا جب دنیا میں آئیں گے. بھئی جب نام رکھا جائے گا نا, حضرت عیسیٰ بھی محمد کے نام سے نہیں پہچانتے. عیسیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں احمد کے نام سے پہچانتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد. تو حضرت عیسیٰ بھی احمد کو پہچانتے, محمد کو نہیں پہچانتے. سرکار فرماتے سمیٰ فی السماء احمد وفی الارضین محمد. مجھے آسمانوں پر احمد کہا جاتا ہے, زمین پر محمد کہا جاتا ہے. سک تو نہیں رہے میری باتوں سے. سرکار کو اگر محمد کہہ کر اللہ نے صلوات بھیجی ہوتی, رسول کہہ کر صلوات بھیجی ہوتی, تو زمانے کی قید لگ جاتی کہ کب سے ان پر صلوات شروع ہوئی ہے, کب سے ان پر درود شروع ہوا ہے. اللہ نے نبی کہا ہے, میں اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہیں تھا. صلوات وہاں سے, صلوات کا سلسلہ اس زمانے سے ہے جب سے یہ نبی 23 برس نہیں, 40 برس نہیں, نبی کی مکمل زندگی کی اللہ قسم کھا رہا. ایک ایک لمحہ اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے. مسجد میں قدم رکھتے تھے تو پہلا سیدھا پیر رکھتے تھے یا الٹا, باہر آتے تھے تو الٹا رکھتے تھے یا سیدھا. سرکار کا ایک ایک لمحہ محسوس ہوا ہے جسے سنت کہا جاتا ہے. یہ لمحات مصطفیٰ نہیں ہے, سنت مصطفیٰ. یہ سب مسلمانوں کے ذہنوں کے پر حاکم ہے. ایسا ہی ہے سرکار کی زندگی مکمل اللہ کی نظارت میں. قسم کھا رہا ہے ذات کردگار, قسم ہے عصر مصطفیٰ کی, ہمیں مسئلہ بھی عصر مصطفیٰ سے ہی حل ہوگا. ہم سب سنی شیعوں کو ایک ہی آواز لگانی چاہیے کہ ہمیں عصر مصطفیٰ چاہیے, ہمیں نبی کی زندگی چاہیے. اگر عصر مصطفیٰ مل جائے تو پھر ہمیں کچھ اور چاہیے بھی نہیں. علامہ ڈاکٹر اقبال, علامہ اقبال ہمارے جو مصور پاکستان ہے, قائد اعظم, ان سب کی اگر سیرت کی طرف جائیں تو یہ پلٹاتے ہیں میں عصر مصطفیٰ کی طرف.